آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا خواب تھا کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کو ہر طرح کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے، لیکن ان کا یہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اگر ہم پاکستان کے پرچم پر نظر ڈالیں تو اس میں ایک حصہ سفید رنگ کا ہے جو اقلیتوں کی عکاسی کرتا ہے، مگر پچھلے چند سالوں میں ہماری اقلیتوں کے ساتھ کچھ ایسے ناگوار واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اب پاکستان میں رہنا غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ مسلسل بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور معاشی استحصال کی وجہ سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالخصوص مسیحی برادری کے کچھ افراد حالیہ برسوں میں سیاسی پناہ یعنی اسائلم لے کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے پاکستان میں جو مائنورٹی ہے ڈپریسڈ ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ ان کو اس طریقے سے موقع نہیں فراہم کیے جاتے جس طرح سے جنرلی ملنے چاہیے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ فیملیز جو ہیں یا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک بھرپور کردار جو معاشرے کے اندر ادا نہیں کر سکتے، فائنینشلی وہ کرائسس میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے بیٹر ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے اسائلم لے لیں۔ اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہیں جو میں نے بتائی ہیں، یا بہت ساری ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ مسیحی برادری میں سیاسی پناہ لے کر دوسرے ممالک میں جانے والے افراد کی صحیح تعداد کے بارے میں اب تک کسی ادارے کے اعداد و شمار شائع نہیں ہوئے ہیں، مگر اس کی وجوہات ضرور سامنے آئی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں پاکستان میں ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی وجہ سے مسیحی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ میرا تعلق مردان چرچ سے، آج سے تقریباً 5 یا 8 سال بعد، تقریباً 2012 میں جب یہاں بلاسٹ ہوئے کچھ پہلے، اس سے پہلے اس کے بعد چرچ بھی جلایا گیا، جس کی وجہ سے یہاں سے بہت سے مسیحی فیملیوں نے اسائلم کے لیے باہر کے ممالک میں اپلائی کیا، کیونکہ مردان کے حالات کافی خراب تھے، تو جس کی وجہ سے تقریباً 5 سے 6 فیملیوں کو جن کو باہر کے ممالک میں اسائلم ملا، بعض کو نہیں ملا۔ تو ہم کوشش تو یہی کرتے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں تاکہ ہماری کمیونٹی یہاں اچھے اور بہتر طریقے سے رہ سکے۔ جہاں ایک طرف مردان واقعے نے کرسچن کمیونٹی میں خوف پیدا کیا، وہیں دوسری طرف لاہور جیسے بڑے شہر میں چرچ کو نشانہ بنایا گیا۔ 15 مارچ 2015 میں لاہور کے علاقے یوحنا آباد میں سنڈے سروس کے دوران یکے بعد دیگرے 2 چرچوں میں دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ دیکھیں جی، 2015 میں جب بلاسٹ ہوا تھا تو انتہا درجے کا خوف ہوا تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ 2 چرچوں میں بلاسٹ جو ہوا اس میں ہماری کتنی جانیں شہید ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو 2 لوگ مشتبہ افراد جو تھے جنہوں نے پولیس نے پکڑا تھا دہشت گردوں کے ساتھی سمجھ کر، اس کے بعد ہجوم نے، اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف کرسچن نہیں تھے، جب ہجوم اکٹھا ہوا، بلاسٹ ہوا تو اس میں مسلم کرسچن علاقے کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو چونکہ دہشت گرد انہیں سمجھا گیا تو لوگوں نے ان کو مار دیا، اور اس کے رد عمل میں اس ہجوم نے مارا۔ لازمی نہیں کہ اس میں صرف کرسچن لوگ تھے، لیکن اس کی سزا جو تھی وہ کرسچن لوگوں کو ہی ملی، کیونکہ کرسچن لوگوں کو پکڑا گیا، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، رات برات ان کے گھروں میں چھاپے مار کر پکڑا گیا، اور تقریباً یہ کوئی 150-200 تک لوگ پکڑے گئے۔ کچھ لوگوں کی ہم نے ضمانتیں کرا لی، کچھ لوگ ویسے ہم نے چھڑائے، تو 42 لوگ تھے جن پر 780 اور 302 کا پرچہ ہو گیا، اور ان میں سے 2 تو بیچارے جیل میں مر گئے، 40 لوگ آج بھی
जेल में पड़े हुए हैं। तो मतलब उसकी वजह से तो नकल मकानी यानी उस वक्त इतनी दहशत फैल गई थी कि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी थी। सिर्फ दहशत गर्दी ही नहीं, पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को 295C जैसे कवानीन का भी सामना है, जिनकी आड़ में माजी में कई मरतबा इनको निशाना बनाया गया है। चाहे 2009 में होने वाले गोजरा फसादात हों, 2013 में होने वाला जोसेफ कानूनी का वाक़या या फिर आसिया बीबी का केस, मसीही बरादरी की अक्सरियत पुरतशद्दुद हादसात का शिकार हो चुकी है। तो इसमें कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जो कि बेस बनते हैं तमाम मसाइल की, जिसमें हम 295C है, कानून मौजूद है, अगर कोई करेगा इसको वायलेट करेगा सज़ा मिलेगी, कानून मौजूद है। लेकिन 295C के गलत इस्तेमाल की वजह से भी लोग जो है करते हैं, क्योंकि लोग अपने मुख्तलिफ मैटर सेटल करने के लिए, प्रॉपर्टी मैटर सेटल करने, लोगों को दबाव में डालने के लिए, कोई इस तरह के काम करने के लिए इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी सूरत हाल में ये अफराद पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह गुज़ीन के तौर पर जाने को तरजीह दे रहे हैं। रियासत के लिए ये किसी अलमिये से कम नहीं है कि वो अक़लियतें जिन्हें हमारी तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है, वो अब जान के खौफ की वजह से दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा कन्वेंशन का हिस्सा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी दूसरे मुल्क में जाकर सियासी पनाह लेने का हक रखता है। ये पिछले पिछले 10 साल से तो ये बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे रहे जिसमें ख़ासकर इसके माशी उसमें मजहबी इन बुनियादों पे बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि तशद्दुद, इंतहा पसंदी और जो दहशत गर्दी है, ये एलिमेंट जो है इन्होंने बहुत सार उठाया, जिसकी वजह से लोग फेड होके, लोग डर के, लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में असाइलम लेना, बल्कि बहुत सारे तो लाखों की तादाद में माइनॉरिटीज़ हैं जिन्होंने बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका ऐसे ममालिक में जाके इन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो सबमिट की यूएनओ के ऑफिस में, और फिर वहाँ से प्रोसीड होने के बाद ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के अंदर असाइलम इन्होंने लिया या अभी ले रहे हैं, अभी वहाँ पे उनके केस जो है प्रोसीड हो रहे हैं। दहशत गर्दी के अलावा मुसलसल तौर पर माशी इस्तेहसाल और रियासतों का अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक भी इन्हें पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। देखा जाए तो हुकूमती सतह पर भी डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, क्योंकि जब हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि जी वज़ीर आज़म मिनॉरिटी से नहीं बन सकता, अक़लियत से नहीं बन सकता, सदर नहीं बन सकता, CNC नहीं बन सकता, तो आप यूँ कहिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसका हम इनकार नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन जब कानूनी सतह पे होगी, डिस्क्रिमिनेशन वो नीचे तक जाएगी, फिर वो माशरे तक आम लोगों में भी है। तो अगर इसको सारे को ख़त्म किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि इस पाकिस्तान के हालात और भी बेहतर हो सकते हैं, जो कि हम कोई ना तो ज़िम्मी हैं ना हम मफतू हैं, हम पाकिस्तान के बासी हैं और आबाओ अजदाद से यहाँ पे रह रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम आबाओ अजदाद से इधर रह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ वो सलूक नहीं किया जा सकता जो किसी ज़िम्मी के साथ या मफतू के साथ किया जा सकता है। ये वो चंद वजूहात हैं जिनकी बिना पर हालिया वक्तों में मसीही बरादरी की एक बड़ी तादाद ने सियासी पनाह गुज़ीन के तौर पर दूसरे ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया है। मगर अलमिया तो ये है कि उधर जाके भी इनकी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो गैर कानूनी तौर पर इन ममालिक में जा रहे हैं, उनको ना तो नौकरी मिलती है और ना ही कोई कानूनी मदद। अजमल मसीह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए थाईलैंड गया था, मगर 3 साल उधर धक्के खाने के बाद अपने वतन वापस आ गया। मैं यहाँ पे जो है ना एक एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, तो
میں اس بندے کا بھی نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے جو ہے نا بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے میں آپ کو آڈیو دے رہا ہوں، یہ بھی بھائی آپ کی ریکویسٹ پہ۔ میرے ساتھ جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، اب اس بندے نے میرے پہ جھوٹے الزام لگائے، جی آپ نے میرے قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں ایسے ویسے غلط باتیں کی، جبکہ ہمیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ کرسچن جو ہیں وہ ایسا کام کبھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میرے پہ انہوں نے کیس کیا، ٹھیک ہے، جھوٹا الزام لگایا، میری فیملی تھی، والدہ تھی میری، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات انہوں نے کہا جی آپ 95 آپ پہ لگ گئی ہے، جو بولتے ہیں جی مجھے اس کا نہیں تھا پتہ، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا کہ یار یہ تو اب یہ میں کرسچن ہوں، اتنا میں ٹھیک بندہ نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ تو ایک دوست تھا، اس نے مجھے بتایا یار ایسے ایسے آپ کی جو ہے نا جو ہے جان کو خلاصی مل سکتی ہے۔ میں نے بولا کیسے؟ انہوں نے کہا یار آپ اس تھائی لینڈ چلے جاؤ، لوگ جہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہاں پہ جاؤ گے، آپ کو زندگی کا تحفظ ملے گا۔ تو میں نے کہا یار میں اپنا گھر بار کیسے بیچ کے جاؤں، کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ تو میں تو کبھی واپس نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یار اپنا گھر بیچ دو، وہاں پہ آپ کو جا کے جو ہے نا گھر بھی ملے گا، پروٹیکشن ملے گی، بچوں کی اسٹڈی ملے گی، اور جو آپ پہ جو کیس ہے انہوں نے یار بولا سب سے بڑی بات اب چھوڑ دو، آپ کی زندگی بچنی چاہیے۔ میں نے کہا چلو یار چلو ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا بھائی مجھے اپنا گھر بار بیچ کے تو اپنی جان بچا کے یہاں سے جانا پڑا۔ تھائی لینڈ کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو جینیوا کنونشن کے سگنیٹریز نہیں ہیں۔ تھائی لینڈ میں سیاسی پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق UNCHR نے وہاں اپنے دفاتر بنا رکھے ہیں جہاں پر ان افراد کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود تھائی لینڈ کی حکومت انہیں غیر قانونی شہری ہی قرار دیتی ہے۔ اجمل اور اس کے اہل خانہ کو بھی کبھی قانونی شہری کا درجہ نہیں دیا گیا اور بالآخر 3 سال بھوک و افلاس اور بے روزگاری میں گزارنے کے بعد اسے اپنے وطن واپس آنا پڑا۔ دیکھیں میں گیا اپنی زندگی بچا کے، ٹھیک ہے، فیملی چلا گیا کہ یار یہاں سے چلے جائیں گے، پیسہ لگایا، وہاں پہ ویزا نہیں تھا لگتا، اوور سٹے ہو گیا، کاروبار نہیں تھا، ٹھیک ہے، دھکے کھانے پڑے۔ اور اب آپ بتاؤ پاکستان میں ہی آپ رینٹ پہ رہتے ہو، اگر کام نہیں ہوگا کیسے رینٹ دو گے، کیسے بچے پالو گے؟ سیم لائف ویسے گزری۔ پہلا خوف پولیس کا، یار ویزا نہیں ہے، پولیس پکڑ لے گی، ویزا لگوائیں کہاں سے، پیسے نہیں ہیں، کوئی ہیلپ نہیں کرتا۔ ہاں دوسری بات کھانے کی، ہاں اگر کسی چرچز میں جاتے ہیں سارا دن چرچز میں بیٹھیں، وہاں پہ فوٹویں کھنچوائیں، ویڈیو دیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا 2 کلو 3 کلو آٹا، گھی آدھا کلو، پایا چینی، ایسے کر کے چیزیں لے کے شام کو گھر آتے ہیں، ان سے گزارا کرتے ہیں۔ اب جو انسان پاکستان میں اچھی لائف گزارتا ہوگا وہاں پہ وہ ایسے اسائلم میں زندگی بسر کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک دم مرنے سے وہ موت زیادہ بہتر ہے۔ جو بار بار مرو وہ ٹھیک ہے کہ ایک دم مار کے ختم کر لو۔ اجمل مسیح تو واپس آ گیا، مگر آج بھی ہمارے کئی مسیحی بھائی ملائیشیا، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، مگر جان کے خوف سے واپس نہیں آتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار پر بھرپور موقع ملتا اور مذہب کی آڑ میں پیدا کرنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جاتی۔ سالم لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا کہ ہم حکومت سے ریکویسٹ کریں، ان پر زور بھی ڈالیں کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، مذہبی جنونیت ہے، اس کو ختم کیا جائے، ڈسکس کیا جائے، تاکہ ہم پاکستان میں امن اور چین سے رہ سکیں۔ اگر اس ملک میں رہنے والا ہر فرد دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ہم آہنگی سے رہے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھے تو ہم ایک ایسا معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں جس کا خواب ہمارے قائد نے دیکھا تھا۔ اگر اقلیتوں کی عزت کریں گے اور ان کے نظریات اور عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے تو پھر وہ اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم دیکھیں تو اگر ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ لڑائی جھگڑا تعصب ایک بھی نہ ہو۔ اگر ہم اپنے بائبل پر پورا طریقے سے عمل کریں، مسلم بھائی اپنی قرآن پر پورے طریقے سے عمل کریں، کیونکہ یہ سبھی مذہب جو ہیں سبق جو دیتے ہیں وہ امن، بھائی چارے، پیار، محبت، صلح، سلامتی کا سبق دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے یا اقلیت کے ساتھ یا تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی ذاتی رنجش، ذاتی مسئلے ہوتے ہیں جن کو وہ دوسرا رنگ دیکھ کر پیش کرتے ہیں۔ عام شہریوں کے علاوہ اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی بھی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ پھر سے اجمل جیسا کوئی فرد کسی دوسرے ملک کا رخ نہ کرے۔
पाकिस्तानी हुकूमत इस बारे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास पॉलिसी और कवायद ज़वाबित मुरतब होने चाहिए और इनको ये एहसास दिलाया जाना चाहिए कि वो इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं और मुल्क की तरक्की के लिए उनका भी उतना ही किरदार है जितना कि किसी मुसलमान का, क्योंकि ये परचम सफ़ेद रंग के बिना अधूरा है। मेरे यार मेरे दोस्त मेरी कायनात मदहोश सब खो गए हैं कहाँ